بہرحال آج ہم سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ایک بڑے ہی نرالے، بڑے ہی پیارے پہلو کی طرف انشاءاللہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اور یہ ٹاپک میں نے کیوں چوز کیا ہے اس موضوع پر، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں، اللہ اکبر، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی اتنی خوبیاں ہیں، آپ کی ذات میں اتنے پہلو ہیں کہ اگر کسی مقرر کو، کسی بیان کرنے والے کو، یہاں تک کہ کسی کتاب لکھنے والے کو کہا جائے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرو، تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیا بیان کروں، ہے کون سی ادا ہے جس کو بیان نہ کیا جائے۔ نبی پاک کی ولادت سے پہلے کے واقعات، ولادت کے وقت کے واقعات، میرے آقا کے بچپن کے واقعات، نبی پاک کی جوانی اور مکی زندگی کے واقعات، مدنی زندگی کے واقعات، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج پر بات کی جائے یا معجزات پر بات کی جائے، کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت اداؤں کی بات کی جائے، یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر احسانات پر بات کی جائے، نبی پاک کے حسن و جمال پر بات کی جائے، یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرفات پر بات کی جائے، اس قدر ڈائمنشنز ہیں نبی پاک کی حیات طیبہ میں کہ بیان کرنے والا بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کہتے ہیں کیسے بیان کیا جائے۔ اوقات بھی نہیں ہے، الفاظ بھی نہیں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کے لیے۔ بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے فقہا نے قلم اٹھایا لیکن عاجز نظر آتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت نے بھی کوشش کی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کلام میں تو ڈھونڈتے ہی رہے کہ نبی پاک کو کہوں کیا۔ کہتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، یعنی کہوں کیا یہ تلاش ہو رہا ہے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں اے جانے تجلا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور آخر جس کو کہتے ہیں نا کہ جس کو اس کے بعد سرنڈر ہو گئے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم کیا بیان کریں اور کیا بیان نہ کریں، ہماری تو اوقات ہی نہیں۔ بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے کو کس طرح رب عز و جل نے بلند فرمایا اور کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان فرمایا، اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہم کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ کیسے، کس طرح جس کو کہتے ہیں نا کہ اٹیچ کیا۔ جب تک ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لیں، ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ یعنی نبی پاک پر ایمان لائے بغیر اللہ پر ایمان لانا کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ یہ بڑی بڑی کمال کی بات ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں، جو ساری دنیا میں اذانیں ہو رہی ہیں، اور یہ اذان کا سسٹم کیسا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا کیسا مظہر نظر آتا ہے کہ اگر دنیا کے ایک کونے سے فجر کی اذان شروع ہو تو ہر اذان میں نبی پاک کا چرچا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اب آپ ترتیب سے دیکھتے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اوقات میں جو یہ تبدیلی ہے، پشاور میں اذان پہلے ہوتی ہے، اسلام آباد میں بعد میں ہوتی ہے، لاہور میں اس کے بعد ہوتی ہے، پھر سندھ میں ہوتی ہے، پھر کراچی جا کے ہوتی ہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی حکمت ہے، وہ جانے۔ کیا معلوم یہ نظام ہی اسی لیے بنایا کہ دنیا میں ہر وقت اذان گونجتی رہے، اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ رسول پاک کا نام بھی گونجتا رہے۔ اللہ اکبر۔ فجر کی اذان کا سلسلہ آسٹریلیا، فجی سے شروع ہوتا ہے، جب تک وہ امریکہ پہنچتا ہے اس سے پہلے ہی وہاں ظہر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے آگے بڑھتا ہے تو عصر کی اذان۔ دنیا کے ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ اور اس کے رسول کا نام دنیا کے کونے کونے میں گونج رہا ہے۔ اپنے حبیب کے چرچے کو بلند کرنے کا کیا خوبصورت انتظام فرمایا۔ تلاوت قرآن ہو،
कौन सा दिन, कौन सा लम्हा है जब दुनिया के कोने कोने में कुरान नहीं पढ़ा जा रहा, और कुरान जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस खूबसूरत अंदाज में बयान करता है। तो अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चर्चे को ऐसा बुलंद फरमाया कि हम यकीन करें, अगर नबी पाक का जिक्र भी करते हैं ना तो समझ लें हम खैरात लेते हैं। हम नबी पाक का जिक्र करके अपनी झोलियां भरते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारे जिक्र की या हमारी तरफ से दुरूद पढ़ने की कोई हाजत नहीं। वहां तो हर वक्त हमा वक्त रहमतों और बरकतों की बारिश जारी है। लेकिन आज मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा का एक ऐसा अंदाज, एक ऐसी कैफियत आपके सामने रखूंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा रूहानी ताकत अता फरमाई। स्पिरिचुअल पावर तो ऐसा है जिसका कायनात में किसी के पास नहीं। दुनिया में बड़े बड़े लोग आए मगर किसी के पास इतनी ताकत नहीं कि वो उंगली से इशारा करे तो चांद चलना शुरू हो जाए हैं। अच्छा, ताकत जो होती है ना वो जवानी में जाकर जोबन पर आती है, मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम अभी झूले में हैं और झूले में जिस तरफ उंगली उठाते हैं चांद उस तरफ जाना शुरू कर देता है। और ये हदीस पाक में है, हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला नबी पाक के चचा हैं, ये बाद में ईमान लाए, ठीक है। और जब ईमान बाद में लाए तो कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बचपन में आपकी तरफ से मुझे इस्लाम की खामोश दावत पहले ही मिल चुकी थी। माजरा ये था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब झूले में होते थे मैं देखता था कि आप जिस तरफ उंगली उठाते थे ना चांद उस तरफ जाता था। अच्छा, यहां बड़ी बारीक सी और लतीफ सी बात अर्ज करूं, हमारे यहाँ भी बुजुर्ग बैठे हैं, हम में से बाज़ औक़ात हमारे रिश्तेदार में बुजुर्ग मिलते तो कहते बचपन में तुम ये करते थे। कहते हैं अच्छा भाई करते होंगे, पता तो है नहीं, आप कह रहे हैं आपने देखा था, हम तो छोटे थे, हमें क्या मालूम। बचपन की बातें हमें याद नहीं रहती। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हुजूर मैंने आपको झूले में देखा था, आप जिधर उंगली उठाते थे चांद उस तरफ चल पड़ता था। नबी पाक ने ये नहीं कहा चाचा आपको मालूम मुझे याद नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हाँ मेरे चचा, मैं चांद से बातें करता था, चांद मुझसे बातें करता था, मैं चांद की तस्बीह को समात करता था। अरे नबी पाक अलैहिस्सलाम बचपन में झूले में हैं, पावर देखो कि उंगली उठाए तो चांद चलने लग जाए। चांद की गुफ्तगू जो झूले में सुन ले। प्यारे आका आज भी हमारे दुरूद सलाम सुनते हैं और हम पर निगाह रहमत फरमाते हैं। जब ही तो बरेली के ताजदार लिखते हैं कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे आका के बचपन का ये आलम है। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। तो मैं नबी पाक के अगर स्पिरिचुअल पावर गिनवाना शुरू करूं, रूहानी तसर्रुफात के जमीन पर खड़े होकर इशारा करके चांद को दो टुकड़े फरमाए, दुआ फरमाए तो सूरज को पलटा दे, आका दुआ फरमाए तो बारिश बरसे, नबी पाक दुआ फरमाए तो बारिश रुक जाए। अल्लाह अकबर। ऐसे वाकयात तो बहुत सारे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फिजिकल पावर यानी जिस्मानी ताकत और बहादुरी कैसी अता फरमाई। अल्लाह अकबर। बात करते हैं बहादुरों के सरदार। जब भी बहादुरों की बात होती है मीठे इस्लामी भाइयों तो मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का तो नाम आता है ना, शेर खुदा है। अब सुनो शेर खुदा क्या फरमाते हैं। मौला अली फरमाते हैं कि जब लड़ाई खूब गर्म हो जाती, दुश्मन सामने होता, हम भी इधर होते, लड़ाई बिल्कुल गर्म हो जाती और जंग की शिद्दत देखकर बड़े बड़े बहादुर घबराते, उस वक्त हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के पहलू में खड़े होकर अपना बचाव करते थे। आप अलैहिस्सलाम सब लोगों से ज्यादा आगे बढ़कर दुश्मन के करीब पहुंचकर जंग किया करते थे। इतनी शुजाअत थी, इतनी बहादुरी थी कि बड़े बड़े बहादुर वो माना जाता था जो नबी पाक के करीब चला जाए, क्योंकि आका लीड फ्रॉम द फ्रंट करते थे, सबसे आगे जाकर दुश्मन पर हमला फरमाते। अल्लाह अकबर। सुनो हजरत अनस बिन मालिक क्या कहते हैं। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम लोगों में सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा सखी और सबसे ज्यादा बहादुर थे। एक रात अहले मदीना ने कोई खौफनाक धमाके की आवाज सुनी, लोग घरों से निकल आए
اور اس طرف جانے لگے جس طرف دھماکہ ہوا تھا، اس طرف جا رہے ہیں تو وہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے ہیں، کہہ رہے گھبرانے کی بات نہیں ہے، گویا سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے۔ تو وہ شجاعت کا عالم ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج یہ والا ٹاپک کیوں لیا گیا ہے۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں، آپ کو میرے موضوع کی وجہ بھی سمجھ آ جائے گی۔ بہرحال یہ تو ہو گئی بہادری۔ اچھا، اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو جسمانی طاقت عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سب کے پاس جاتے تھے نیکی کی دعوت دینے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، انہوں نے ایک بار اس زمانے کا ایک بہت بڑا، جس کو آپ کہیں پہلوان مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہلوان کا نام تھا رکانہ، عرب کا ہیوی ویٹ چیمپئن، جیسے آج کل ہمارے یہاں کہتے ہیں نا یہ ورلڈ چیمپئن ہے، اس زمانے کا سب سے بڑا پہلوان تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اچھا، پہلوانوں کے پہلوانوں والے دماغ ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے، میں تو آپ کو اللہ کا سچا نبی جب مانوں گا کہ آپ جو ہے مجھ سے کشتی کریں اور مجھے اس میں پچھاڑ دیں۔ اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام گئے اسلام کی دعوت دینے، وہ چیلنج کر رہا ہے کشتی کا۔ اب ذرا سما دیکھیں کیا بنا ہوگا کہ نبی پاک کو چیلنج دیا ایک پہلوان نے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے چلے کشتی کرتے ہیں۔ اب کیسا جمگٹا لگا ہوگا، صحابہ کرام جمع ہوئے ہوں گے اور لوگ دیکھنے آ گئے کہ اب ہوتا کیا ہے۔ مگر جیسے اس رکانہ پہلوان نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف قدم آگے بڑھایا، نبی پاک نے ایک ہی باری میں اٹھا کر اسے پٹک دیا۔ وہ حیران ہو گیا، وہ کہتے ہیں مجھے اس طرح اٹھا کر پٹک دیا۔ اب کہتا ہے حضور ایک کام کریں، جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا کوئی مجھے سمجھ نہیں پڑی ہوا کیا ہے میرے ساتھ، ایک بار اور کرتے ہیں مقابلہ۔ نبی پاک نے پیغمبرانہ قوت سے پھر اٹھایا، پھر اٹھا کے پٹک دیا، یعنی اس کو اپنے داؤ پیچ ہلانے جلانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ کہتا ہے حضور آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا، تیسری بار آیا، نبی پاک نے تیسری بار بھی اٹھا کر اسے پٹک دیا، اس کو ہاتھ پیر ہلانے کی بھی موقع نہیں ملتا تھا۔ وہ کہتے ہیں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پہلوانوں کا عموماً بیٹا بھی پہلوان ہوتا ہے، اس کا بیٹا یزید بن رکانہ، یہ بھی مانا ہوا پہلوان تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ آیا 300 بکریاں لے کر، کہ حضور آپ مجھ سے کشتی لڑیے اور مجھے پچھاڑیے، پھر میں مانوں گا آپ طاقتور ہیں۔ باپ کو تو ہرا دیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب یزید بن رکانہ آیا۔ اچھا، پیارے آقا مسکرا کر کہتے ہیں اگر میں نے تمہیں گرا دیا مجھے کیا دو گے؟ کہا حضور یہ 300 بکریاں لایا ہوں، 100 بکریاں آپ کو دے دوں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرایا، فرمایا آ جاؤ پھر۔ وہ آیا، نبی پاک سے ہاتھ ملایا، میرے آقا نے ہاتھ پکڑا، اٹھا کے اسے پٹک دیا زمین پر۔ شاکڈ، ہکا بکا رہ گیا، یہ کیا ہوا میرے ساتھ ہے؟ میں وہ جس کا چرچا ہے اور ابھی تو داؤ پیچ لگانے کا موقع ہی نہیں دیا انہوں نے۔ 100 بکریوں کا وعدہ تھا، اس نے 100 بکریاں دی۔ کہا حضور ایک اور۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہا اور ایک بار اور 100 بکریاں دوں گا۔ پیارے آقا مسکرایا، فرمایا آ جاؤ۔ پھر آیا، پھر نبی پاک نے ہاتھ پکڑا، پھر اٹھا کے پٹک دیا، 100 بکریاں دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ کہتے ہیں آخری بار ایک بار اور، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں اب کی بار آپ کو نہیں جیتنے دوں گا۔ آخری 100 بکریاں بھی اس نے سامنے رکھی، نبی پاک نے اٹھایا، اسے بھی پٹک دیا۔ وہ کہتا ہے دنیا میں کوئی ایسا پہلوان نہیں گزرا جس نے اس طرح مجھے اٹھا کر زمین پر لگایا ہو۔ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 بکریاں تحفے میں واپس بھی عطا فرما دی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے آقا صرف روحانی طاقت والے نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی طاقت کا عالم یہ ہے۔ ایک اور پہلوان کے بارے میں آتا ہے، ابو الاسود، اس کا بارے میں مشہور تھا، یہ اتنا طاقتور تھا، یہ جب کسی چمڑے پر بیٹھ جاتا نا، چیلنج دیتا لوگوں کو، چمڑا نکال کے بتاؤ میرے نیچے سے، چمڑے کے یعنی سکن آف اینیمل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے، چمڑے سے اس کو نکال نہیں سکتے تھے۔ وہ آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، اٹھایا، اسے بھی زمین پر پٹک دیا، کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ایسا بنایا ہے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا،
کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہرو کلامو بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اللہ نے اپنے حبیب کو با کمال بنایا، ہر صلاحیت عطا فرمائی۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، علماء بیٹھے ہیں، بڑا مشہور واقعہ، طاقت مصطفیٰ، سبحان اللہ ہے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ خندق کھودی جائے، بڑی بڑی خندق بنائی گئی مدینے کے اطراف میں، صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں۔ اور یہ وہی حال ہوگا، آپ کو یاد ہے نا کہ جب بندہ کوئی محنت کا کام کرتا ہے تو کھانا بھی اچھا کھانا چاہیے، بھوکا آدمی کیا کرے گا؟ اور اسی خندق کھودتے ہوئے صحابہ آئے تھے نبی پاک کے پاس کہ حضور کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ایک صحابی نے نبی پاک کو کرتا اٹھا کر پتھر دکھایا تھا کہ حضور پیٹ پر پتھر ہے، اور کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا تو پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ درس ہے ان لوگوں کے لیے جن کی کبھی کھانے پینے میں کمی رہ جائے، کاروبار میں کمی ہو جائے، روزگار میں کمی ہو جائے تو زبان پر شکوے، شکایات، کمپلین، کہتے اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں، پیچھے رہ گیا۔ زبان پر شکوہ، اللہ نے بہت دیا، ہمیں لاکھوں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر رہتے تھے، کئی دن فاقہ ہوتا تھا۔ بتاؤ میری اور آپ کی زندگی میں کب یہ موقع آیا کہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر رات گزاری ہو؟ مگر شکر نہیں ہے زبان پر، اللہ کی بارگاہ میں کمپلینز ہیں۔ اور یاد رکھو جو ناشکری کرتا ہے نا اس کو نعمتیں نہیں ملتی۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو شکر گزار بن جائیے، جو دیا رب نے بہت دیا ہے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، جتنے لوگ یہاں آئے نا، آپ جیسی زندگی گزار رہے ہیں نا، ایسی زندگی گزارنے کے لاکھوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ جی جناب، ہو سکتا ہے آپ کہیں یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، میں تو قرضے میں ہوں، بے روزگار ہوں، کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، میری جیسی زندگی گزارنے کا کون خواب دیکھ رہا ہے؟ پیارے بھائیوں، آپ سب پیدل چل کر آئے ہیں، کئی ایسے جن کے پاس پیر ہی نہیں ہے، آپ سب اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں، کئی ایسے جو اس وقت ہاسپٹل میں ہیں جن کو نالیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی ہے، کھانا کھا کر اس کی فراغت میں اور آپ آسانی سے کر رہے ہیں۔ کئی لوگ وہ ہیں جن کو نالیوں کے ذریعے ان کی حاجات سے فارغ کیا جاتا ہے۔ یہ شکر نہیں ہے اللہ کا؟ کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں لوگوں کو اللہ نے اس سے بچایا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم پیچھے رہ گئے، ہم محروم ہیں۔ نہیں جناب، شکر۔ بہرحال غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ سے ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی، سارے صحابہ نے مل کر کوشش کر لی، بہت بڑی چٹان تھی۔ اچھا، صحابہ بھی کمال کے تھے، ان کو جو چاہیے ہوتا تھا نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، کہتے حضور چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ نبی پاک تشریف لے گئے، کدال اٹھائی، ایک روایت کے مطابق بسم اللہ شریف پڑھ کر میرے آقا نے ایک بار مارا، چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، اور ایک روایت کے مطابق 3 بار، اور ہر بار میرے آقا کدال مارتے تھے اور اس سے نور بلند ہوتا تھا۔ تو یہ ہے میرے آقا کی شجاعت، یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف، آپ کو ریئلائز کروانا ہے، آپ کے ذہن میں یہ کیفیت بتانی ہے کہ جس شخصیت کا ذکر خیر ہو رہا ہے اس سے بڑی شخصیت اس زمین پر نہیں آئی۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ہر طرح کی صلاحیتوں سے نوازا، زمین پر کھڑے ہو کر چاند پر قدرت بھی دی، اللہ نے فزیکل پاور بھی دیا، نبی پاک کو کمالات بھی عطا فرمائے، ہر وہ چیز تھی، مگر اس کے باوجود میرے آقا کی صفت عادت کریمہ کیسی تھی؟ عاجزی تھی، انکساری تھی، تحمل تھا، معافی تھی، درگزر تھا، بدلہ نہیں تھا۔ آج ہمارے پاس تھوڑے پیسے آ جائیں، آج ہمارے پاس تھوڑی طاقت آ جائے، آج ہمارے ساتھ کوئی 10 15 20 لوگ مل جائیں، ہمارا تو انداز ہی بدل جاتا ہے۔ اب میں بتاؤں گا کون ہوں، اب بدلہ لیتے لوگ، ظلم کرتے ہیں، جگہ پہ قبضہ، دشمنیاں۔ بدقسمتی سے آج حال یہ ہے کہ مسلمان کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے۔ ایک بار ایک غلام آیا، کہتا حضور جو کی روٹی ہے اور پرانی چربی ہے میرے گھر پہ، مینیو بھی بتا دیا، آپ تشریف لائیں گے دعوت کو؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بھی دعوت قبول فرماتے۔
آج ہمارا ملازم، ہمارا غریب رشتہ دار، ہمارا غریب پڑوسی ہمیں دعوت دے، ٹائم نہیں ہے بھائی، بہت بیزی ہوتا ہوں. امیر بلائے تو سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. اپنے دل سے پوچھیں یہ کیا ہے؟ کیوں اچھے نہیں لگتے غریب آپ کو؟ کیوں نہیں لگتے کمزور لوگ اچھے؟ کیوں بڑے لوگوں کے پاس جانے کو جی چاہتا ہے، ان کے پاس جانے کو جی نہیں چاہتا؟ نبی پاک کی سیرت تو یہ ہے کہ مقام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، مگر غمزدوں کی کیسے داد رسی کر رہے ہیں، غریبوں کے گھروں پہ جا رہے ہیں، مسکینوں کی مدد فرما رہے ہیں، اور اپنے آپ کے بارے میں انداز یہ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا بنانے میں ہاتھ بٹاتے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتوں کا تسمہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریف کی لیس جس کو کہتے تسمہ، وہ ٹوٹ گیا. تو حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور میں اسے صحیح کر دیتا ہوں. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ صحیح ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر دو گے، مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں تم لوگوں پر اپنی برتری اور بڑائی کو ظاہر کروں. اللہ اکبر. اپنے جوتوں کے تسمے بھی خود ٹھیک کرنے ہیں، اور آج ہم اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنے کو کسر شان سمجھتے ہیں، اپنی جس کو کہیں کہ اوقات کم ہو گئی. نہیں جناب، میں نے یہ اس لیے موضوع چنا ہے کہ ہر وہ طاقت، ہر وہ صلاحیت جس پر آج بندہ غرور کرتا نظر آتا ہے، میں بڑا حسین ہوں، میرے آقا سے زیادہ دنیا میں کوئی حسین نہیں آیا، میں جناب بڑا با کمال ہوں، نبی پاک سے بڑھ کر با کمال اس دنیا میں کوئی نہیں آیا، ارے میں بڑا طاقتور ہوں، میرے آقا سے بڑھ کر طاقتور اس دنیا میں کوئی نہیں آیا، ارے میرے بڑے ساتھی ہیں، ارے میرے آقا تو وہ ہیں جن کے خادم فرشتے ہوا کرتے ہیں، مگر نبی پاک عاجزی اور ان کے ساری اختیار کریں، نبی پاک صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ گھل مل کر رہیں، اور ہمارا انداز ہی الگ ہے. ہمیں تو تھوڑے سے پیسے مل جائیں، کسی کو کوئی منسٹری مل جائے، کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی تھوڑا سا مشہور ہو جائے. میں معذرت کے ساتھ، چونکہ مذہبی لوگ بھی بیٹھے، ہم اللہ پاک ہمیں دیکھیں، جو تکبر ہے نا، گھمنڈ، یہ شیطان کا ایسا وار ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا؟ سب سے پہلا گناہ حسد اور تکبر. سب سے پہلی نافرمانی یہی تو تھی. شیطان نے اپنے آپ کو یہی تو کہا تھا نا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے. اس نے ایک بار تکبر کیا، حسد کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں ختم، زیرو، راندہ درگاہ، مردود. جو روز کہتا ہو انا خیر من، اس نے تو ایک بار کہا تھا نا. یہاں تو یار لوگ ایسے جو روز کہہ رہے ہوتے، زبان سے نہیں کہتے تو پریکٹیکلی کہہ رہے ہوتے، میں بہتر ہوں اس سے، میرا ملازم ہے، غریب ہے، اس کو تو آتا جاتا کچھ نہیں. علم بھی تکبر لاتا ہے، یاد رکھیے گا. علماء نے تکبر کے جو ریزنز لکھے، وجوہات لکھی، اس میں علم بھی ہے کہ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے کہتا دوسرے جاہل ہیں، میں علم والا ہوں. من قال انا عالم فہو جاہل. روایتوں کا مضمون ہے کہ جب بندہ کہے میں عالم ہوں تو وہی جاہل ہے. اپنے آپ کو عاجزی کا پیکر بنائیے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے، اللہ پاک نے جو دیا وہ دیا. اور یاد رکھو تم عاجزی کرو گے اللہ اور عطا فرمائے گا، تمہیں اور عروج عطا فرمائے گا. تو بہرحال اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی بھی دیکھو، اور اس کے بعد دشمنوں کی معافی بھی دیکھو. کیسے کیسے واقعات پڑے ہیں. وہ آپ بھول گئے؟ غورس نام کا ایک شخص آیا تھا، نبی پاک تنہا اکیلے آرام فرما رہے تھے، کوئی گارڈ، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. غورس ہاتھ میں تلوار لے کر آیا قاتلانہ حملہ کرنے. معاذ اللہ پلان یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دوں گا. اب جیسے ہی غورس قریب پہنچتا ہے، میرے آقا کی مبارک آنکھیں کھلتی ہیں، کیونکہ نبی کا دل تو نہیں سوتا نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آقا نے اسے دیکھا تو غورس کہتا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ پیارے آقا اکیلے ہیں، تنہا ہیں، غورس کے ہاتھ میں تلوار ہے. غورس تکبر کے عالم میں، پراؤڈ میں کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے پتہ کیا نکلا؟ ایک ہی لفظ، اللہ. رحمت للعالمین کی زبان سے لفظ اللہ سن کر
غورس کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. میرے آقا نے وہ تلوار اٹھائی، فرمایا غورس اب تجھے کون بچائے گا؟ اب تجھے کون بچائے گا؟ کہتے حضور آپ کریم ہیں، مہربانی فرمائیں، معاف کر دیں. میرے آقا نے اس قاتلانہ حملہ کرنے آنے والے کو بھی معاف کر دیا. ہم تو ایک کسی سے غلطی ہو جائے اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیچارے کی غلطی سے ہماری گاڑی سے کسی کی گاڑی ٹچ ہو جائے، اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے، گاڑی کس نے دی تجھے، تیرے کو چھوڑوں گا نہیں. سوچئے کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں. چھوٹی چھوٹی بات پر بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر جناب اپنی فیملی سے لڑائی، اپنے خاندان والوں سے لڑائی، ایسی ایسی دشمنیاں پال لی. نہیں جناب ہم چچا کے گھر نہیں جاتے، ہم فلاں کے اپنے دعوت میں نہیں بلائیں گے، ہمارا رشتہ ختم ہو گیا ان سے. وجہ کیا تھی؟ وہ دعوت میں نہیں بلایا تھا ہمیں، ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی. کوئی چھوٹی سی بات پر اتنی بڑی بات بنا دیتے ہیں. کدھر گئی تمہاری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی؟ کیا یہ انداز ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا؟ دشمنیاں پالنا، معاف نہ کرنا. فتح مکہ کو بھول گئے؟ جب مکہ فتح ہوا ذرا سوچئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ پر کیا ظلم نہیں کیا تھا مکے والوں نے. مکے میں نبی پاک کی پیدائش ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 53 ایئرز، 53 سال نبی پاک نے مکے میں گزارے ہیں. آپ ذرا سوچیں، گھر بار وہیں، بال بچے وہیں، صحابہ کرام کا کاروبار، خاندان سب وہیں، اور اب نبی پاک کو مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. کس غم زدہ حالت میں میرے آقا نے مکہ چھوڑا تھا. روایتوں کے مضمون ہے کہ نبی پاک جب مکے سے باہر جا رہے تھے تو مکہ شریف کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ اے مکہ، روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب شہر تو ہے میرے نزدیک. اگر تیرے شہر والے نہ چھوڑواتے میں کبھی چھوڑ کر نہ جاتا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے. بڑے غم زدہ تھے میرے آقا مدینے جاتے ہوئے. 8 سال کے بعد within 8 years اللہ نے وہ کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ فتح عطا فرمائی کہ مکہ ہی فتح ہو گیا. کعبے کی چابیاں بھی مل گئیں، کعبے کی چھت پر اذان بھی ہو رہی ہے، کعبے سے بت بھی نکال دیے گئے، کنٹرول ہے مکے کا. اور وہ سارے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہیں. حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے بھی موجود تھے. چچا کو کس طرح شہید کیا گیا تھا، آنکھ، کان اور جسم کے ٹکڑے نکال کر شہید کیا گیا. کئی صحابہ کو، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی صاحبزادی، ان کو نیزہ پیٹ پر اس طرح مارا گیا تھا کہ آپ اونٹ سے نیچے گری اور آپ کا حمل بھی ضائع ہو گیا. میرے آقا کی گلے میں چادر ڈال کر پھندا ڈالنے والے بھی موجود تھے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سجدے کی حالت میں معاذ اللہ جو پیارے آقا کی بے ادبی کی گئی تھی، جس میں اقدس پر جو رکھا گیا، وہ لوگ بھی موجود تھے، رلانے والے موجود تھے، صحابہ کرام کو تپتی ریت پر لٹانے والے موجود تھے. موقع تھا بدلہ لینے کا، موقع تھا آج سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا. نبی پاک کے سامنے جب وہ سارے لوگ کھڑے تھے نا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ پیارے آقا نے فرمایا، بولو تمہیں کچھ معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ جب یہ سوال کیا نا نبی پاک نے، وہ لرز گئے کہ آج تو ہمیں ہمارے ٹکڑے کروا کر چیلوں سے اور کتوں سے بچوائے جائیں گے. مگر ڈرتے ڈرتے وہ کہتے ہیں اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں. ایسے ایسے جانی دشمن موجود تھے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. اللہ کے حبیب فرماتے آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. سب کو آزاد کر دیا، کوئی جناب سزا نہیں ملی، کوئی مار کٹائی نہیں ہوئی، سب معاف. اور سنو نبی پاک نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے تمہارے کاروبار اور زمینوں پر انہوں نے جو قبضہ کر لیا ہے نا، مکے سے تو چھوڑ کے چلے گئے تھے صحابہ. سیدنا عثمان غنی بھی گئے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق بھی گئے تھے، بڑے بڑے صحابہ گئے تھے. تو ان کا کاروبار بھی تھا، پراپرٹیز بھی تھی، گھر بھی تھے. مکے والوں نے قبضہ کر لیا تھا غیر مسلموں نے. نبی پاک نے فرمایا تمہارا جو کچھ انہوں نے قبضہ کیا ہے نا، یہ سارا کا سارا انہیں تحفے میں دے دو. یہ کیسی معافی تھی، کیا خوبصورت الفاظ. مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب لکھتے ہیں، اللہ اکبر، اے اقوام عالم کی تاریخی داستانوں، بتاؤ کیا دنیا کے کسی فاتح نے، کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین اور زرین ورق ہے،
اے دھرتی خدا کے لیے بتا، اے آسمان خدا کے لیے بول، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا فاتح گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا ہو؟ اے چاند اور سورج کی چمکتی اور دوربین نگاہوں، کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش لیل و نہار میں کوئی ایسا تاجدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوا اور کیا کہو گے کہ یہ نبی جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ شاہان عالم میں اس کا تصور محال ہے۔ اس لیے ہم دنیا کو دعوت نظارہ کا چیلنج دیتے ہیں کہ ساری دنیا نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے فتح مکہ کے موقع پر ان تمام دشمنوں کو معاف کیا۔ اب سنو اس معافی کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ بڑے بڑے سرداران قریش، بڑے بڑے لوگ رونے لگے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور اس معافی کی برکت سے وہ نسل در نسل مسلمان ہو گئے، جوک در جوک مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی بڑی، صرف اس سے اندازہ کیجئے گا۔ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، 2 سنے ہجری میں بدر ہوتا ہے، کتنے مسلمان تھے؟ 313۔ اور آپ کو وہ تاریخی الفاظ یاد ہونے چاہیے کہ نبی پاک نے بدر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے عرض کی تھی کہ اللہ اگر آج یہ مارے گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ یعنی کم و بیش 313 مسلمانی دنیا میں، کچھ خواتین مدینے میں تھیں۔ یہ تعداد ہے 2 سنے ہجری میں، ٹھیک ہے؟ 3 سنے ہجری میں احد ہوتا ہے، تقریباً 700 مسلمان اس میں شرکت کرتے ہیں، جناب، ٹھیک ہے؟ اور تقریباً 6 سنے ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے، 1400 مسلمان۔ آپ گریجولی دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی تعداد 6 سنے ہجری میں کہاں پہنچی ہے؟ 1400 مسلمان۔ اور ٹھیک ہے تھوڑے مدینہ شریف میں ہوں گے، مگر جب 8 سنے ہجری میں میرے آقا فتح مکہ کو آتے ہیں تو 10,000 مسلمانوں کا لشکر ہے۔ ابھی اور سنو، معافی دی نا، لوگ کہتے ہیں معافی کروں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا، معاف کر دوں گا تو بزدل کہلاؤں گا، معاف کر دوں گا تو خاندان کی عزت کا کیا ہوگا، ہمارے قبیلے کے بھرم کا کیا ہوگا، ہم تو جناب بزدل مانے جائیں گے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے معافی کا اعلان کیا 8 سنے ہجری میں۔ 10 سنے ہجری میں میرے آقا حجت الوداع کے لیے جاتے ہیں۔ بتاؤ کتنے صحابہ تھے عرفات کے میدان میں؟ کم و بیش 1,24,000 صحابہ میدان عرفات میں موجود ہیں۔ اتنا سپیڈ سے اسلام پھیلا تو پتا چلا اسلام لڑائی جھگڑوں سے نہیں، اسلام معافی اور درگزر اور محبت سے پھیلا ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دشمنیاں پال رہے ہیں، لوگوں سے لڑ رہے ہیں، بات بات پر دوسروں کو اپنے سے دور کر رہے ہیں۔ نہ کرو، زندگی بہت تھوڑی ہے، محبت میں گزاریں، معاف کر دیں، درگزر کریں، سینے لگا لو، اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ اور معافی آپ درگزر کریں، دیکھیں لوگوں کے دلوں میں کیسی جگہ بنے گی۔ کتنا مشہور واقعہ سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے برابر میں ایک آتش پرست رہتا تھا، آگ کی پوجا کرنے والا۔ حضرت مالک بن دینار اللہ کے ولی تھے، اس نے ان کو تنگ کرنے کے لیے کیا کیا، ایک پرنالہ بنایا، بارش کا پانی جس سے آتا ہے نا، روزانہ اپنے گھر سے گندگی حضرت مالک بن دینار کے گھر میں بھیجتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن 2 دن آپ پانی ڈالتے تو اسے دھو دیتے تھے، تو ایک دن وہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضور میں جو پرنالے سے گندگی بھیجتا ہوں اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو آپ کہتے ہیں ہاں تکلیف تو ہوتی ہے، مگر میں پانی ڈالتا ہوں اس کو دھو دیتا ہوں تو آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کہا میں غصہ تو آتا ہے مگر پی جاتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ عز و جل کے محبوب ہیں۔ وہ غیر مسلم کہتا ہے حضور اس گھر کی گندگی بعد میں دھوئیے گا، پہلے میرے دل کی گندگی دھوئیے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ غیر مسلم مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ سچ بتاؤ آج ہمارا مسلمان پڑوسی ہم سے تکلیف میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے میرے پڑوس میں کوئی غیر مسلم آ جائے، کیا ہمارے اس پڑوس میں رہنے کی وجہ سے مسلمان ہوگا؟ ہمارے کردار ایسے ہیں،
ہم سے کاروبار کر کے کوئی مسلمان ہوگا؟ پہلے مسلمان تاجروں نے دین پھیلایا، وہ بزنس کرنے گئے کئی ملکوں میں، اتنی ایماندار والی تجارت کی، ایسے وعدے پورے کیے، اتنا اصلی مال دیا کہ لوگ کہتے تھے مال لینا تو مسلمان سے لینا، اسلام انہی کا ٹھیک ہے، مذہب ان کا درست ہے۔ جب کاروباری لوگ ایسے ہیں تو ان کے نبی کیسے ہوں گے؟ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مگر بتاؤ آج دنیا میں ہم نے کیا حال کر دیا ہمارے مذہب کا۔ لوگ کہتے ہیں میڈ ان، جملہ کہنے کو مزہ نہیں آ رہا، مگر مسلم ملکوں کی پروڈکٹ خریدنے کی بجائے لوگ کہتے ہیں یار اس ملک کی لے لو، وہ سچی بات ہوگی، جو لکھا ہے وہی ہوگا، یا نہیں ہوگا۔ تاجر بیٹھے ہیں یہاں پر، سوچئے یہ دین کی خدمت ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنا پیارا مذہب، اتنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، مگر ہمارے ایٹیٹیوڈ، ہمارے اعمال، ہمارا کردار کیسا ہو گیا؟ تو خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، معافی، درگزر اور دشمنی ختم کرنے کی طرف آئے، لوگوں کے لیے دل بڑے کریں۔ معاف کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند ہے۔ اور ایک بڑی جس کو کہنا ڈرا دینے والی حدیث سناتا ہوں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جائے گا، اور جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر میں نے کسی پر رحم نہیں کیا اور اگر مجھ پر اللہ نے رحم نہ فرمایا تو میں کدھر جاؤں گا؟ سوچو نا، اگر آج ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بندہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں کون ہوں، میں اب اس کو ٹھیک کروں گا، کر لو، بدلہ لے لو، لیکن اگر میرے اور آپ کے اعمال پر رب نے پکڑ فرمائی تو ہم کدھر جائیں گے؟ معاف کرو، اور یہ کہہ کر معاف کرو، اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے معاف کرو کہ اللہ میں تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، مجھے مت پکڑنا مالک، میں بڑا گناہگار ہوں۔ ایک گناہگار شخص تھا، اس کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد اس کو کسی دوست نے خواب میں دیکھا۔ دوست نے کہا تمہارا مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی، تو تو بڑا گناہگار تھا، تیری بخشش کیسے ہو گئی؟ کہ ماجرا یہ تھا کہ ایک بار گھر میں بیوی نے کھانا بنایا اور نمک بہت زیادہ ڈالا، مجھے بڑا غصہ آیا، جی تو چاہا کہ بیوی کو ابھی سزا دوں، پلیٹ اٹھا کر منہ پر ہی مار دوں۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ ایسے شیر ببر بیٹھے ہوں گے جو گھر میں یہ کرتے رہتے ہوں گے، کھانا گڑبڑ ہو گئی تو بس بیوی کی خیر نہیں ہے۔ اور اس شخص نے کیا کیا؟ کہتا ہے مجھے خیال آیا آج بیوی نے ایک بار غلطی کی ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے، مجھے سزا دینے کو جی چاہ رہا ہے، میں تو روز اللہ کی بارگاہ میں غلطیاں کر رہا ہوں، نافرمانیاں کر رہا ہوں، وہ تو سزا نہیں دے رہا مجھے۔ کہتا بس یہ خیال آیا، میں نے بیوی کو کچھ بھی نہیں کہا، چپ چاپ میں نے کھانا کھایا، چلا گیا۔ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس دن میرا بندہ ہو کر تو نے میری بندی کو معاف کیا، میں سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سوچئے، نہ کریں، بات بات پر گھر میں لڑائی، بچوں سے لڑائی، فیملی میں لڑائی، سارا غصہ جہان کا بیوی پہ جا کے نکالنا ہے۔ وہ اللہ کی بندی نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، کیوں طلاقیں ہوتی ہیں؟ برداشت کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ خدا را یہ نبی پاک کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر طرح کا اختیار تھا، مگر عاجزی تھی، معافی تھی، درگزر۔ اچھا سبحان اللہ، جس کے پاس اختیار ہو نا، کنٹرول ہو، پھر بھی معاف کر دے، آئے ہائے اس کی فضیلت سنو۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بڑا آدمی ہم پر ظلم کرے، ہم کہتے ہیں یار جا تجھے معاف کیا، اس کا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے، اتنے سارے تو گارڈ ہیں اس کے ساتھ۔ کمال یہ ہے کہ آپ کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں، اس پر غصہ نافذ کر سکتے ہیں، کنٹرول ہے آپ کو، اور اب آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے، جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے جائے۔ غصے پر کنٹرول کرنا سیکھو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں یار میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، میں پہلوان ہوں، میں طاقتور ہوں، نہیں، پہلوان وہ نہیں ہے۔ بڑی مشہور بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ زیادہ مشکل ہے، واقعی پہلوانی والا کام ہے، بڑا آسان ہے۔ آپ کو کسی نے گالی دی، آپ نے بھی گالی دی، اس نے تھپڑ مارا، آپ نے پتھر مارا،
کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ کہ ضبط کر لیا، برداشت کیا. یہ ہے نبی پاک کا طریقہ، اور یہ ہے وہ غلامی جو میں نے اور آپ نے سیکھنی ہے. میں چاہتا ہوں اللہ کرے کوئی ایک میرا بھائی بھی اپنے کسی دشمن کو معاف کر دے، اپنی کسی خاندانی رکاوٹ کو دور کرے جو دوریاں کر دی ہیں. اچھا پھر ایک اور پرابلم ہے، ایک تو خود معاف نہیں کرتے یا پھر معافی نہیں مانگتے. ایسا بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ دو دوستوں میں لڑائی ہو گئی، بچپن کے دوست تھے. اب وہ ادھر بیٹھا کہتا معافی مانگے گا تو اس سے بات کروں گا، وہ کہتا یہ معافی مانگے گا تو میں اس سے بات کروں گا. میاں بیوی میں ناراضگی ہو گئی، بیوی کہتی ہے شوہر کی غلطی ہے، یہ میرے گھر آئے، میری ماں کے گھر، معافی مانگ کر لے جائے تو چلے جاؤں گی. شوہر کہتا ہے نہیں میں نہیں، یہ آ کے معافی مانگے. دونوں ایک دوسرے کو یاد بھی کر رہے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کی یاد بھی آ رہی ہے. بیچ میں ایک سوری ہے، ایک معافی ہے جو انا بنی ہوئی ہے. رشتہ دار، چچا، ماموں، خالہ، عید کے دن بھی یاد آتے ہوں گے رشتہ دار، لیکن کہتے ہیں میری غلطی نہیں تھی، وہ معافی مانگے پھر چلے جائیں گے. ارے اللہ کے بندو، تم آگے بڑھ کے معافی مانگ لو، تم آگے بڑھ کے سلو کر لو. سلو کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے. تم آگے بڑھ کر معافی مانگو گے، تمہیں وہ کہے گا میں بھی انتظار کر رہا تھا کب میرا بھائی آئے اور ہم اپنے بھائی سے ملیں. تھوڑی سی زندگی ہے، کب تک نفرت کے ساتھ جیو گے؟ ہم دنیا سے چلے جائیں گے. بدقسمتی تو یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ ان چاچا سے کبھی بھی مت ملنا، میرے مرنے کے بعد بھی نہیں ملنا. توبہ توبہ توبہ. میں اپنے بیان کو اب کنکلوڈ کرتا ہوں، اشارہ دے رہا ہوں سمجھدار لوگوں کے لیے. آپ نے شب برات، شب قدر، جو مغفرت کی راتیں ہیں نا، آپ نے اس کی بشارتیں سنی ہوں گی کہ اتنے بخشے جائیں گے، اتنے معاف کیے جائیں گے، چند مجرم معاف نہیں کیے جائیں گے. ایسا ہے نا؟ اور ان چند مجرموں کی جب بھی ہم لسٹ پڑھتے یا سنتے ہیں نا، اس میں رشتے داری کاٹنے والا، قطع تعلق کرنے والا ضرور ہوتا ہے. یعنی یہ اتنا برا فعل ہے کہ قطع تعلق کرنے والا شب برات کو بھی نہیں بخشا جاتا، شب قدر کو بھی نہیں بخشا جاتا. اب بتاؤ، یہ ہم نے دل میں پال کے رکھے، شیطان ہے جو تمہیں نہیں ملنے دے رہا، جو تمہیں اپنوں سے دور کیے بیٹھا ہے. مسلمان سے کیسے قطع تعلق کر سکتا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج خدا را یہ پیغام لے کر جاؤ، جو جھک جاتا ہے نا وہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے. آپ کا قصور نہیں بھی ہے نا، آپ معافی مانگ لیں کہ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دو. آؤ سینے لگتے ہیں، آؤ گھر پہ چائے بیٹھ کر پیتے ہیں، پرانی دشمنی ختم، پرانی رنجشیں ختم، مل کر زندگی گزارتے ہیں. بعض اوقات اپنے جو ہے نا اپنے ہی ہوتے ہیں، یاد رکھو، اپنا خون ہوتا ہے، ان کے ساتھ دشمنی نہیں ہونی چاہیے. کسی مسلمان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. سب کو معاف کر دیں، اور اس نیت کے ساتھ آج یہ اعلان کریں کہ میں نے سب کو معاف کیا. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو تیرے مسلمان بندوں کو معاف کرے، میرے مولا آج تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے.